اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک سسٹم کے تحت چلایا ہے، اور انسان بھی اسی نظام کا، اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ تو ہماری جو زندگی ہے وہ بھی سسٹمیٹک ہے، ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک کو مادی حیات کہا جاتا ہے، مادی زندگی کہا جاتا ہے، اور ایک کو روحانی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس پر تو کئی بار بیان ہو چکا، میں تھوڑی سی روشنی ڈال کے آگے چلوں گا۔ جانوروں کی صرف مادی زندگی ہوتی ہے، ان کی روحانی زندگی نہیں ہوتی۔ جانور کی جب ہم تعریف کرتے ہیں اچھا ہے تو مطلب صحت مند ہے۔ بکری کی جب آپ تعریف کریں گے بہت اچھی بکری ہے، مطلب دودھ زیادہ دیتی ہے، بچے زیادہ دیتی ہے، اور کان لمبے ہیں، فروخت اچھے ریٹ پہ ہوتی ہے، ایسی بکری کیا کہلائے گی؟ اچھی بکری۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ آپ گردن نہیں ہلا رہے نا، وہ جو بیٹھے بیٹھے۔ اچھا کتا ہے کیا مطلب؟ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے بھائی۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں اچھا انسان ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کرپشن نہیں کرتا، میچور ہے، تبصرہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، سوچ کے بولتا ہے، جو کہ آج کل نہیں بولا جا رہا۔ بات سے بات چل پڑتی ہے، درمیان میں کہنے کی میرا خیال ہے کوئی وہ نہیں ہے، موضوع سے ہٹ کے کچھ چٹکلے آ جاتے ہیں بیچ میں، کیونکہ سیاست کی بڑی جنگ چل رہی ہے نا۔ میں بھی زیر عتاب آیا ہوا ہوں آج کل، میں بھی زیر عتاب آیا ہوا ہوں۔ ہمارے بہت سے اپنے لسنر مجھے کہہ رہے ہیں آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہو، کیوں اپنے آپ کو متنازع بنا رہے ہو، چپ کر کے دین کی خدمت کرتے رہو۔ حالانکہ ہم نے سیاست میں ٹانگ نہیں اڑائی۔ ہم نے تو کوئی بھی فریق جب غلو کرتا ہے تو ہم اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز مت کرو، چاہے ادھر والا کرے چاہے ادھر والا۔ مثال کے طور پر اب حرم میں چور چور کے نعرے لگے، بہت گندی حرکت ہوئی ہے، ہم نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، یہ چور کے نعرے فریق مخالف لگاتا تو آپ کیا کہتے، کیا جواب دیتے؟ کبھی ہمارے لیڈر کے کہنے پہ تھوڑی لگائیں، تو خود سے لگا رہے ہیں، ہم نے تھوڑی کہا ہے، یہی کہتے نا، تو یہی دوسرے کے بارے میں کہہ دیا کرو۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ بیٹھ کے پھر اس کی شرح غور کرے تنہائی میں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا والا کوئی الٹا کام کرتا ہے، اس کی لاجک بیان کر کے ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ سیدھا۔ جب فریق مخالف سیدھا کام کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ پلک پانا لے کے ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ سیٹ اپ چل رہا ہے۔ اتنی سیاست تو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اے ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی میں، کسی سیاسی جماعت کی دشمنی میں، کسی ملک کی دشمنی میں اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ عدل کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اتنی سیاست تو قرآن بھی کر رہا ہے نا، تو ہم بھی اتنی ہی بیان کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم بیان نہیں کر رہے۔ 15 دن اگر ایک شخص امریکیوں کو پاکستان میں رکھتا ہے، اس کو آپ قادیانی ایجنٹ، یہودی کچھ بھی کہہ دیں، لیکن اگر کوئی آپ کا اتحادی ایئرپورٹ اور پورے اڈے حوالے کر دیتا ہے ان کے، اور یہاں سے جہاز اڑ اڑ کے پورے افغانستان کا بیڑا غرق کر کے، حکومت ہی ختم کر کے، 20 سال خون خرابہ کر کے نکلتے ہیں، اسے آپ یہ گالی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ تو قرآن کا ٹاپک ہے نا، اتنا تو قرآن کہتا ہے بیان کرو۔ ممبر پہ بیٹھے کیا چائے پینے کے لیے بیٹھے ہو، گھاس کھانے کے لیے بیٹھے ہو کیا؟ اتنا فرض علماء کا بنتا ہے کہ وہ ممبر پہ سیاست کے شرعی احکام بیان کریں، سیاست نہ کریں، بے شک شرعی احکام ضرور بیان کریں، ہم بھی اتنا ہی بیان کرتے ہیں۔ تو خیر، کہاں سے کہاں بات چلے گی، دوبارہ ہم اپنے اصل اسٹیشن کی طرف آتے ہیں۔ کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ بیان کیا چل رہا تھا؟ میں آیت کون سی پڑھ رہا تھا؟ یہ تو لا یجرمنکم شنآن قوم، تو بیچ میں ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، انسان کی جب تعریف کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، کیا مطلب؟ سچ بولتا ہے، بیلنس بات کرتا ہے، ماں باپ کا خیال کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وفادار ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ جب بیل کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، تو کیا مطلب؟ اتنے من کا ہے، یہی بولتے ہیں نا۔ اس کی ناک کیا ہے؟ گول ہے، اوپر سے کھر سفید ہے،
بھینس کی جب آپ تعریف کرتے ہیں بہت اچھی بھینس ہے، کیا مطلب؟ نیک ہے، پیشاب کے بعد استنجا کرتی ہے، بولو نا، تہجد گزار ہے، وفادار ہے، دشمنی میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرتی، نا نا نا، اچھی بھینس کا مطلب دودھ زیادہ دیتی ہے، بیمار کم ہوتی ہے۔ لیکن میں عجیب بات بتاؤں کہ آج کل انسان کے اچھے اور برے کا بھی یہی معیار بن چکا ہے۔ انسان کے اچھے اور برے کا معیار بھی کیا بن چکا ہے؟ یہی کہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے، مسلز کتنے ہیں، فیٹ کتنا ہے اس میں۔ ڈاکٹر جب کسی انسان کو دیکھتا ہے نا، اس کی نظر میں اچھا وہ ہے جس کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں، شوگر کنٹرول میں، پیٹ نکلا ہوا نہیں ہے اور مسلز پورے ہیں۔ تو اس میں اور کٹے میں کوئی فرق ہوا؟ بولو نا۔ میں پچھلے سال گیا، ایک صاحب کا فارم ہے، کیٹل فارم، بڑے بڑے کٹے پالے ہوئے ہیں نا انہوں نے، اس کی میں نے ویڈیو بنا کے بھی ڈالی تھی یوٹیوب پہ۔ تو بڑے بڑے کٹے ماشاءاللہ 2-2 سال وہ تیار کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، گھی وی پلا پہ نا زبردستی کھلایا جاتا ہے۔ اس پہ نیچے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس بھی کیے ہوئے تھے، جانور پہ ظلم ہے، زبردستی گھی کھلا رہے ہو۔ کھلا رہے ہیں، نوالا چھین تو نہیں رہے نا اس کے منہ سے، بھائی کھلا رہے ہیں تو کیا ہو گیا اس میں؟ تو بڑے اونچے اونچے کٹے تیار ہو گئے نا۔ مجھے ایک بات کا خیال آ رہا تھا، یہ جو ہمارے جم میں جاتے ہیں لڑکے، یہ بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جم میں جو لڑکے جاتے ہیں نا، جنہوں نے مقابلے جیتنے ہوتے ہیں، ان کی بھی اسی طرح سے بھرائی ہوتی ہے باقاعدہ، پھر ورک کرتے ہیں، جتنی بھرائی ہوئی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں نا، تاکہ فیٹ برن ہو جائے اور ماس گین ہو جائے۔ آپ جائیں کبھی جم میں جا کے دیکھیں، اب یہ بیٹھے ہیں فہد، ایک دن مجھے کہتے ہیں یہ ورزش کر کے آئے لڑکا، میں نے کہا کہاں جا رہا؟ کہہ رہے ڈائٹ لینے جا رہا ہوں۔ میں نے بولا سیدھے سیدھے بولو کھانا کھانے جا رہا ہوں، کیا ٹوپے ڈرامے لگائے ہوئے دیکھو؟ کہہ رہے کیا کرنے جا رہا ہوں؟ ڈائٹ۔ بھائی ہمیشہ سے ہمارے باپ دادے کھانا کھاتے آئے ہیں، آدم علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، اماں ہوا بھی کھانا کھاتی تھیں، ہمارے والد صاحب بھی کھانے کے ٹائم پہ کیا کرتے تھے؟ آج تک ہم نے نہیں سنا والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا میں ڈائٹ لے رہا ہوں۔ ٹرم ہی چینج ہو گئی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو ڈائٹ اور کھانے میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ ڈائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹا ہے، تیار ہو رہا ہے، صحیح ہے نا؟ ابھی اس نے اتنا ورک آؤٹ کیا ہے، اتنی کیلوریز برن کی ہیں اس نے، ڈائٹ لے کے اس کیلوریز کے کیا کرے گا؟ پورا کرے گا، پھر دیکھے گا یہ والا، یہ سپیڈ بریکر جو یہاں بنا تھا میرے ماس، یہ کتنا گین ہوا ہے، کتنا کم ہوا ہے۔ کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو میرے بھائی؟ صحت بھی ٹھیک ہے، اچھی، بہت شریعت میں اہمیت ہے صحت کی، اتنی نہیں ہے جتنی آپ نے بنا لی ہے۔ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، اعتدال۔ ہمارے ہاں جم خانوں میں معذرت کے ساتھ کٹے تیار ہو رہے ہیں، بہت معذرت بھائی، جم میں جو ورک آؤٹ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں، ویسے بھی وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں، ان سے دشمنی آپ مول نہیں سکتے۔ تو جم میں ضرور جائیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، کبھی ٹائم ملے تو چلے جاتے ہیں، 2-4 ڈنڈ ونڈ پیل پال کے آ جاتے ہیں، ہم بھی ضروری ہے اس زمانے میں۔ لیکن جم میں میرے بھائی اگر کٹے تیار ہو رہے ہیں تو آپ میں اور لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان کا کی پہچان اس کے کیریکٹر سے ہے، اس کے کتنا ماس اور کتنا فیٹ، اس سے انسان کی پہچان نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ گھنٹوں گھنٹوں لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک دفعہ گیا جم میں تو میں نے بہت ایکسرسائز کر رہے تھے نا ایک صاحب، 5 سال سے روٹی نہیں کھائی انہوں نے، 5 سال سے روٹی نہیں کھائی، کیونکہ گندم سے انہوں نے کہا کہ ماس موٹا ہوتا ہے، فیٹ پیدا ہوتا ہے۔ کھجور کھاتے تھے، وہ بھی 2-3 صبح کے وقت، اور پتہ نہیں کیا کچھ ایسی خوراک۔ 5 سال روٹی، یار آدمی مر جائے روٹی، ایک ٹائم تو کھاؤ کم از کم۔ تو 5 سال روٹی نہیں کھائی، بہت ایکسرسائز، 2-3 گھنٹے میں دیکھتا تھا مسلسل، جب بھی آؤ نا تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اب یہ والا، اب یہاں سے بڑھانا ہے، دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو کس طرح سے فٹ کرنا ہے۔ تو اچھا گرمیوں میں اتنا پسینہ نکلتا تھا ان کے، انہوں نے کہا میں فیٹ کو برن کر رہا ہوں ابھی۔ پھر سردیوں میں الٹا سسٹم، اللہ کی قدرت کوئی، پھر ایک دم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا۔ کئی دنوں بعد مجھے ملے، میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہوا کہ میں تو مرنے لگا تھا، وہ اللہ نے بچا لیا مجھے۔ میں نے کہا یار کیا فائدہ، 5 سال روٹی نہیں کھائی، نتیجہ کیا نکلا؟ بیمار ہو گئے، اور وہ جو رہی صحیح صحت تھی اس سے بھی گئے۔ یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس میں انسان اپنے اوپر ان چیزوں کو مسلط نہ کرے۔ دیکھو ورزش کے ہم آپ سے زیادہ قائل ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں نماز روزے کی طرح فرض ہونی چاہیے ورزش، صحت بنانا بھی ضروری ہے نا۔
لیکن آپ یہ فرق ہی ختم کر دیں کہ انسان میں اور حیوان میں فرق کس چیز کا ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ تھوڑی سی جاگنگ کر لیا کریں روزانہ، تھوڑی سی واکنگ، 1 آدھ گھنٹہ واکنگ کر لیں، کبھی کبھار جم جا کے تھوڑا سا ویٹ اٹھا لیں تاکہ مسل میں تھوڑی طاقت برقرار رہے۔ ہم نے جم جانا کیوں شروع کیا؟ اس لیے نہیں شروع کیا کہ ہم کوئی بلڈر بننا چاہتے تھے۔ مجھے یاد ایک دفعہ میں پانی کی بالٹی اٹھا کے یہاں سے وہاں لے کے جا رہا تھا تو میری کمر میں پین شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ تو ہم بچپن میں ایسے اٹھا کے رکھتے تھے، کیونکہ بہت عرصے سے وزن نہیں اٹھایا نا۔ یہ سیاسی لیڈر تو اٹھا رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ سیاسی لوگ جو ہے نا یہ تو ویٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی جو کارکنان ہیں نا یہ بہت وزن اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جتنا بھی ویٹ اٹھائیں ان کے پین نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے ہمیں وزن اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہوتا۔ بہت گہری باتیں ہیں، یہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا۔ تو ہم لوگ اب جب سے مولانا بنے، مدرسہ، مسجد، تو میں نے ایک دن ایسے بالٹی اٹھائی ہے تو میں نے کہا یار یہ تو کیونکہ جب کوئی محنت کا کام نہیں کریں گے آپ تو ظاہر ہے وہ مسل ویک ہو جائیں گے۔ تو یہ سوچ کے ہم نے کہا تھوڑا وزن اٹھاؤ، تھوڑا یوں کرو، کچھ نہیں ہوتا، تنکے پہ 2 بٹن لگا کے اٹھاؤ، وزن اٹھاؤ۔ لیکن یہ ہماری ینگ جنریشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میرے بھائی صحت اس دنیا میں مقصد نہیں ہے۔ گورے کیا کرتے ہیں؟ جن میں لوگ بتاتے ہیں کہ جو انگریزوں میں بلڈر بنتے ہیں نا یہ ان کے گورنمنٹ پیسے دیتی ہے پورے بکرے کھانے کے، پورے دمبے کھانے کے، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے سونا اور ورزش کرنا، بس اس کے علاوہ دنیا میں ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ پھر مقابلے جیتتے ہیں، پھر ہماری نوجوان نسل ان کو دیکھ کے احساس کمتری میں جاتی ہے کہ یار میں 5 سال تک اتنا ویٹ بڑھا نہیں سکا، میں 5 سال سے ایکسرسائز کر رہا ہوں، میرے مسلز ایسے نہیں ہیں، اور یہ دیکھو امریکن کو دیکھو، لندن کا آدمی ہے، یہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ بھائی وہ کافر ہیں، ان کے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے، ہمارے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو آپ کو دیکھا چٹائی پہ آپ سو رہے ہیں، اور گھر میں کیا، ایک مشکیزہ، ایک پیالہ، اور کچھ تھا ہی نہیں گھر میں سامان۔ تو حضرت عمر رو پڑے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیصر و کسریٰ کے پاس تو اتنا کچھ، اور آپ سید الانبیاء ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، آپ کی یہ حالت ہے غربت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ یعنی آپ نے کیسا جواب دیا کہ یہ باتیں عمر تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی، میں تو عقل مند سمجھتا تھا، ابھی تک یہ حقیقت تیری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے لیے دنیا، ہمارے لیے آخرت۔ غیر مسلموں کا تو سب کچھ یہی دنیا ہے، انہوں نے تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایسا کچھ کرنا ہے کہ ہم نکھر کے نظر آئیں کہ ہم بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، مشہور ہونے کے لیے، دنیا میں نام کمانے کے لیے، وہ جو چاہے، جو جس کو موقع ملتا ہے نا وہ کرتا ہے۔ ہمارے مذہب میں نام کمانا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر یہ اللہ کے لیے نہ ہو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، تو وہ تو کرتے جا رہے ہیں۔ تو میں خیر جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں۔ دیکھو انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ عمل سے۔ یہ سب چیزیں ضمنی ہیں، صحت کا خیال بھی رکھیں، اور صحت کا خیال میں صرف ایک کام کر لینا تو مزید کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا کھائیں، اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں۔ ابھی دیکھو رمضان گزرا ہے، تھوڑا کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو، بھوکا رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بھوکا رہ لیا کریں، نہیں مریں گے انشاءاللہ۔ جتنی صحت بھوکا رہنے سے بنتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں بنتی۔ مذہب کبھی غلط بات کہہ سکتا ہے؟ ہمارے نبی تو فاقوں سے رہتے تھے، کیا اللہ اپنے پیغمبر سے وہ کام کروائے گا جس سے صحت خراب ہو؟ ہے بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کیا پیغمبروں نے کوئی ایسی چیز پی ہے جیسے ہم کیفین پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز؟ لوگ تھک جاتے ہیں نا بھائی، جب تھک جاتے ہیں تو کوئی نسوار رکھ رہا ہے تھوڑا فریش ہونے کے لیے، کوئی پان کھا رہا ہے، ہوتا ہے نا، کوئی چائے پی رہا ہے کڑک سی دودھ پتی، کوئی جناب کافی پی رہا ہے، کوئی گرین ٹی پی رہا ہے۔ تو ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا یہ چیزیں پیئیں آپ ضرور، ان پہ صحت کا لیبل نہ لگیں، صحت کے لیے سب نقصان دیں، پیئیں، میں منع نہیں کر رہا، آپ نسوار بھی رکھیں، آپ پان بھی کھائیں، آپ گٹکے بھی کھائیں، آپ چائے بھی پیئیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ کیونکہ یوٹیوب پہ اس طرح کی چیزیں ہیں، چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے، وہ بکواس ہے بالکل۔ دنیا کا کوئی بہت بڑا بیوقوف ہوگا جو کہے گا چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے، تو کافی پینے سے ایک کپ کافی ہارٹ کے لیے بہت مفید ہے، بالکل بکواس ہے، یہ ہارٹ کے لیے مفید اور ٹوپی ڈرامہ ہے یہ بالکل۔
تو وہ کہنے لگے پیغمبروں نے ایسی کوئی چیز نہیں لی. میں نے کہا یہی ان چیزوں کے نقصان دہ ہونے کی علامت ہے کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی. سمجھ رہے ہیں نا؟ معاذ اللہ نقل کفر، کوئی توہین کا نہ کلپ بنا کے چلا دے. معاذ اللہ کوئی کسی پیغمبر کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں پیغمبر تھک گئے تھے تو وہ انہوں نے چائے پی فریش کرنے کے لیے، توہین کا عنصر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ ایک دم ایسا لگے گا یار یہ کیسے کر رہے ہیں. اس سے پتہ دیکھو پیغمبروں کی زندگی جتنا فطرت کے قریب ہوتی ہے اتنا کسی کی زندگی نیچر کے قریب نہیں ہوتی. اللہ پیغمبروں کو وہ خوراک نہیں کھانے دیتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. یہ جو ہے نا کہ پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر چیز میں نمونہ ہے ہمارے لیے. تو پیغمبروں نے تو جب تھک گئے تو کیا کیا؟ سو گئے، آرام کیا انہوں نے. ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں، ہم گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں، ہم سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. خیر، تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ فرق کرو. انسان کے اچھے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اور برے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. تو یہ صحت کا بھی خیال کریں، جم بھی جائیں، بھاگیں دوڑیں، یہ سب کریں کہ ہمارا مقصد نہیں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، میں آزمانا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کس کا ہے. تو اچھا جس کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا وہ ہمیں بننا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی. بھائی ٹائم کتنا ہے؟ 21 منٹ بہت ٹائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے آپ بھول جاتے کہ میں نے کیے، بعض کام نہیں کیے ہوتے آپ سمجھتے کہ میں نے کیے. بعض دفعہ اپنی زوجہ کے ہاں جاتے بھول جاتے کہ میں ان کے ہاں گیا ہوں. بعض دفعہ جس کے ہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا میں ان کے ہاں گیا ہوں. تو اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں. تو آپ صلی اللہ امہات المومنین کو بھی احساس ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری اس مرض کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے. تو یہ بالکل صحیح احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ سے کہ میں رات کو جب لیٹا ہوں بستر پہ تو 2 فرشتے انسانی شکل میں میرے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، ایک میرے سرہانے پر اور ایک میرے پاؤں کی طرف، اور دونوں کھڑے ہو کر آپس میں بات کرنے لگے. ایک نے کہا دوسرے فرشتے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرض ہے، ان کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے. تو فرشتے نے پوچھا کس نے کیا جادو؟ انہوں نے بتایا کہ لبید ابن اسم ایک یہودی ہے اس نے جادو کیا ہے. تو پھر ایک فرشتے نے، یہ سب ایک کنورسیشن ہو رہی ہے آپس میں نا، جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ کہاں کیا ہے اور کیسے کیا جادو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو کھجور کی چھال ہے نا اس پہ کیا ہے، اور اس کی جو کھجور کی ایک تانت ہوتی ہے، دھاگے ہوتے ہیں، ان دھاگوں پہ گرہیں لگا کے ان گرہوں پہ جادو پڑھ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو کیا گیا. وہ تانت ہوتی تھی جس سے جو تیر کی کمانیں بنائی جاتی تھی پہلے زمانے، بہت مضبوط ہوتی تھی. تو کھجور کی چھال پہ کیا ہے اور تانت پہ گرہیں لگا کے اس پہ پڑھ کے اس میں 11 گرہیں لگائی ہیں. تو وہ 11 گرہیں لگا کے اس پہ جو ہے نا کچھ پڑھ کے جادو کیا. کہاں کیا ہے؟ تو بتایا کہ وہ بنو زریق کا ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس جادو کو انہوں نے رکھا ہے. تو یہ وہ ان کی آپس کی بات چیت ہوئی اور وہ دونوں فرشتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر گئے، اس کنویں میں جا کے آپ نے تلاش کیا تو وہاں سے وہ اس کنویں کے اندر ایسے وہ جادو نکلا. کھجور کی چھال تھی، اس کے اندر ایک دھاگا اور گرہیں لگی ہوئی تھی، جو بھی تھا حساب کتاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور اس کو دفن کر دیا. جب پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو آپ نے پورا امی عائشہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا کہ جب میں اس کنویں پہ گیا تو اس کنویں کا پانی ایسے گدلا ہو رہا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے، اور اس پہ جو کھجور کے درخت تھے نا ان کے جو پھل ایسے لگ رہے تھے جیسے سانپ کے پھن. بڑا ایک دہشتناک قسم کا منظر تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اور زیادہ شر پھیلے گا.
اس کے محدثین نے شارحین نے وجہ بیان کی ہے کہ وہ اگر وہ جلاتے تو سب کو پتہ چل جاتا اور باتیں بنتی، اور ظاہر ہے برائی کا تذکرہ جتنا ہوتا ہے اس سے شر اور زیادہ پھیلتا ہے، لوگ وہ طریقہ سیکھ لیتے جادو کا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا، دفن کر دیا اس کو۔ تو اس کے بعد یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان کو پڑھنے کا نبی حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو آپ ان کی تلاوت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو ان کے ساتھ قل هو اللہ احد بھی ملاتے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے، تینوں صورتیں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے آپ نے قل هو اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر سورہ ناس پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارنی ہے، پھر وہ جہاں جہاں آسانی سے ہاتھ چلا جائے وہاں وہ ہاتھ پھیرنا ہے، پیچھے بھی اور سامنے بھی، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ عمل کرنا ہے، تینوں صورتیں پڑھ کے پھر تیسری دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو اختیار کیا تاکہ جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رہے۔ دو کہ اس جیسی صورتیں پورے قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی الفاظ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت پورے قرآن میں کوئی بھی نہیں۔ تو اس کی تشریح دوسری حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور رقیہ کے، یعنی یہ جادو اور یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کے علاج کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی سورت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں اس کی تشریح، تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو سب سے افضل سورت ہے وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے کہ اس میں توحید ہے، اللہ سے دعا مانگی گئی ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا گیا اور بار بار نماز پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ یہ سب سے افضل ہے بطور علاج کے۔ تو نظر ہے، جادو ہے، اس قسم کی یا حاسدین کا حسد ہے، جیلیسی میں لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، تو اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین سورت جو نازل کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ تو ان سورتوں کی فضیلت تھی اور ان کا شان نزول تھا۔ آگے ان کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کا جب واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جو مانگو وہ آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، آپ جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی صفات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یار آپ بڑے سیٹھ ہیں اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ایک تو مالدار ہیں، اللہ کا دیا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اور دوسری آپ کی طبیعت بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ کنجوس نہیں ہیں، آپ سخی ہیں۔ اس طرح کی جب صفات بیان کی جاتی ہیں انسان خوش ہوتا ہے، کہتا ہے چلو بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی دعائیں مانگو تو میری صفات کو ہائی لائٹ کرو، پھر جس طرح کی دعا منگوائی جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ وہی صفات کو اپنی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میری یہ والی صفت کو ابھی سامنے رکھ کر دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلی بات تو میری ایک صفت ہے رب، رب کی صفت یوں نہیں کہا قل اعوذ باللہ، عام حالات میں ہمیں حکم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے۔ یہاں کہا گیا برب الرب، رب کہتے ہیں پالنے والا۔ تو یہ بہت بڑی چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا، اور بہت زیادہ چیزوں سے، تو رب کہتے ہیں پالنے والا۔ جو پالنے والا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور ایک ہوتا ہے پالنے والا۔ پالنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے ہر چیز کا خیال کرتا ہے۔ دیکھیں آپ گھر میں کتا پالتے ہیں، بلی پالتے ہیں، تو پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر قسم کی کیئر کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے۔ بلی بھی جو لوگ پالتے ہیں نا تو وقت پہ اس کو کھانا دینا، پھر سردی میں جو ہے نا گرم جگہ پہ رکھنا اور گرمیوں میں انتظام کرنا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں نا، اسے بچاتے ہیں سردی سے بھی، گرمی سے بھی، بچوں کو روڈ پہ کھلا نہیں چھوڑتے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو صفت ہے نا پالنے والا، اس صفت کو ہائی لائٹ کرو تو مجھے میری رحمت کو جوش آئے گا۔ بھائی میں تو تمہیں پالنے والا ہوں، تو آگے جن چیزوں سے تم پناہ مانگ رہے ہو میں تمہیں ان سے پناہ میں رکھوں گا، کیونکہ میرا کام کیا ہے؟ تمہیں پالنا۔ یعنی پالنا کہتے ہیں تدریجاً کسی چیز کو ترقی دینا۔ جیسے آپ بکری پالتے ہیں نا، اتنا سا بچہ لایا کھلا کھلا کے ایسے کر دیا، اس کو کہتے ہیں پالنا۔ یعنی تدریجاً آہستہ آہستہ کسی چیز کو تنزل سے ترقی کی طرف لے کر آنا، اس میں بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں اپنی صفت رب کو ہائی لائٹ کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور صبح بھی بالکل صبح۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ رات کی تاریکی جو ہے نا وہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔
دنیا میں جتنے جرائم رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، رات کو آپ کہیں باہر سو، ڈر ہوتا ہے کوئی جانور نہ کاٹ لے آپ کو، اور رات کو گھروں میں حادثے ہوتے ہیں، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے رات کو چراغ گل کر کے سو، بعض دفعہ چوہا کیا کرتا ہے، وہ گرا دیتا ہے اور وہ آگ لگ جاتی ہے۔ تو حوادث کا خطرہ رات میں دن سے، ایکسیڈنٹ رات میں زیادہ ہوتے ہیں، صحیح طرح روشنی میں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جنات اور یہ جو بلائیں ہیں یہ رات میں زیادہ ہوتی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں رات میں زیادہ ہوتی ہیں۔ روشنی بھرپور نہ ہونے کی وجہ سے رات میں جو شر کا عنصر ہے وہ دن سے زیادہ ہے۔ اور کچھ بھی نہ ہونا رات میں، رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے۔ اگر یہ تو آج کل لائٹنگ ہے نا، اندھیرا پورے ہوتے نہیں ہیں، ورنہ گھپ اندھیرا اچھے اچھوں کو ڈرا دیتا ہے۔ گھپ اندھیرا ہونا اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں، دیکھیں دن میں آپ قبرستان جاؤ، لوگ جاتے ہیں، یہی اندھیرے میں کبھی قبرستان جا کے دکھائیں۔ ہم نے بڑے بڑے فنٹروں کو دیکھا ہے، وہاں اندھیرے میں نا جب گھپ اندھیرا قبرستان میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے، بہت لوگوں نے ایک دوسرے کے ہم جو بیٹھیں گے ڈرتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے۔ تو رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پہ میں رات مسلط کرتا ہوں اور اپنی قدرت سے پھر اس رات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو جو رب اتنے بڑے شر اور اتنے پھیلے ہوئے شر سے لوگوں کو بچا کے صبح کی روشنی میں لا سکتا ہے، تو وہ باقی شروں سے تمہیں کیوں نہیں بچا سکتا؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ تو اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اعوذ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، اس رب کی پناہ میں جو صبح کا خالق ہے، صبح کو پیدا کرنے والا، جو کیسے کھپ اندھیروں میں ایک دم صبح کی کرنیں پھوڑ دیتا ہے، کیسی صبح کی روشنی اجالش، کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج کل تو لوگ صبح پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے وقت گزاریں، رات کا اندھیرا جب ختم ہوتا ہے نا، صبح کی کرنیں پھوٹتی ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، سارے چرند پرند نکلتے ہیں، انسان بھی نکلتے ہیں، وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس رب کی پناہ مانگی گئی ہے، کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو آگے اس سورہ فلق میں 3 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور سورہ ناس میں ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو بطور توحید کے پہلے اللہ نے ایک عمومی کہ تفصیل تو بعد میں، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم، یہ گاڑے الفاظ ہیں، ان میں زیادہ نہ پڑھیں آپ، پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا گاڑا فن شروع کر دیا ہم صاحب نے۔ تو من شر ما خلق، شروع میں تو عمومی پناہ مانگی گئی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، ساری کائنات میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا، تو جنرلی سب سے پہلے اللہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ ان تمام ہر چیز کے شر سے مجھے کیا کرنا ہے، تو نے اپنی پناہ میں رکھ، مجھے اپنی حفاظت میں لے کے ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کی اور اس میں شر کا عنصر ہے، اس سے مجھے کیا کر لے، بچا لے۔ پھر آگے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شر زیادہ ہے اور ان کا شر عام طور پہ نظر نہیں آتا۔ دیکھو شیر ایک ایسی چیز ہے جس کا شر نظر آ جائے گا، اس میں پہلے سے لوگ احتیاط کرتے ہیں، اس میں پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگل میں جب آپ جاؤ گے نا تو پہلے سے شیر کا ہے، میں تنزانیہ کے جنگلات میں گیا، وہاں شیر بہت ہیں، تو پہلے ہی سے ایسی گاڑی لی گئی، ٹھیک ہے نا، جس میں پنچر ہونے کا امکان نہ ہو، پتہ چلا وہاں پنچر ہو گئی، ہوا ڈال رہے ہیں اور شیر آپ کی ہوا وہاں سے نکال رہا ہے۔ ٹائر میں جتنی دیر میں ہوا ڈلے گی اتنی دیر میں آپ کی اپنی ہوا نکل، وہ واقعی وہاں شیر دائیں بائیں گھوم رہے تھے، ہم نے خود دیکھا گاڑی میں بیٹھے ہوئے شیر گھوم رہے ہیں، وہاں پیشاب کرنے کی یاد نہیں تھی گاڑی سے نکل کے، تو میں نے 3 گھنٹے اپنا پیشاب روک کے رکھا۔ انہوں نے کہا تھا سب پہلے سے پیشاب سے فارغ ہو کے جائیں، کیونکہ وہاں اجازت نہیں ہے آپ نیچے اتر جائیں، کوئی بھی شیر حملہ کر دے، چیتا حملہ کر دے، وہ پتہ نہیں کیا کیا جانور گھوم رہے ہیں وہاں پہ۔ تو وہ لکھا ہوا تھا نا کسی نے کہ آپ ٹرین پہ، گاؤں دیہاتوں میں لوگ ٹرین پہ بیٹھ کے قضاء حاجت کر رہے ہوتے ہیں نا بچے، تو کسی نے بورڈ لگا دیا آپ ٹرین پہ بیٹھ کے اپنی تشریف کو مت دھوئیں، کسی دن تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں، ہاتھ سے تشریف مت دھوئیں ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، یہ الفاظ۔ تو آپ یہ شیر ہو گیا، ہاتھی ہو گیا، یہ جو شر کی چیزیں ہیں نا، یہ تو سب پہلے سے کیا کرتے ہیں، ان سے حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، پہلے سے پتا ہوتا ہے، ان کے لیے پناہ نہیں مانگی جاتی، بھائی پہلے سے پتا ہے یار یہ چیز شر والی ہے، یہ نقصان پہنچانے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے شر کا پتہ چلتا نہیں اور وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہیں وہ چیز، تو وہاں ان چیزوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو عمومی پناہ مانگو، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اور اس میں شر ہے تو اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں، من شر ما خلق۔ اب آگے وہ ان خاص چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، نمایاں کیا جا رہا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، پہلا رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، کیونکہ زیادہ تر جرائم رات میں ہوتے ہیں،
جادو ٹونے والے بھی رات کو زیادہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چھپ کے ہوتے ہیں نا سارے کام. یعنی رات کی تاریکی میں دنیاوی لحاظ سے بھی شر ہے اور اخروی لحاظ سے بھی. ڈکیتیاں اور ایکسیڈنٹ اور کسی جانور نے، دن میں تو آپ انتظام کرو گے ہر چیز سے بچنے کا، رات میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہیں آپ کہیں بھی ہو، کوئی خاص طور پہ گاؤں میں دیہاتوں میں. اور جس کلچر میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس میں تو اور زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا تھا. تو جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات. تو اللہ نے فرمایا پہلی بات، رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ مِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں. کیونکہ جادو ٹونا، ایک تو والے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، والیوں کا ذکر کیا. والیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا، اکثر ایک جماعت ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مل کے جادو کرتے ہیں. تو جماعت جو ہے نا عربی میں یہ مؤنث کے لیے، اس کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں، لیکن مل کے گروپ ہوتا ہے نا، تو گروپ کے لیے عربی میں مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. خاص طور پہ نبی پہ جو جادو ہوا تھا وہ ایک جماعت نے کیا تھا باقاعدہ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جماعت جو گروہ پہ پھونک لگاتی ہے. جادو میں اکثر ایسا ہوتا ہے جادو کہ وہ گروہ میں نام پڑھ کے، اچھا وہ جو نبی پہ جادو ہوا تھا اس میں کنگھی کا استعمال بھی کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لٹکے ہوئے تھے. تو وہ پھر کیا گرے لگا کے اس میں کیا کرتے ہیں، کچھ دم جو بھی ان کا ہوتا ہے، انتر پنتر کلی کلنتر، جو بھی ہم تو بچپن میں جب کسی کو ڈرانا دم کرتے انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، ایسے ہم نے یاد کیا. اٹھا جاتا پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب کیا. تو ابھی تک ہم پڑھتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو. تو وہ کچھ بھی گھوڑے بلے ان کے جو بھی ہوتے ہیں جادوگروں کے پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اللہ نے فرماتے ہیں اچھا. اور بعض نے کہا کہ نفاثات سے مراد واقعی عورتیں ہیں، کیونکہ خواتین میں یہ جادو ٹونے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے. تو جو مخلوق زیادہ جادو کرتی ہے تو اللہ نے اس کو بتایا تاکہ بچ کے رہو. ساسیں بہوؤں پہ، بہویں ساسوں پہ، پڑوسیوں پہ، یہ ہو رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. میں ابھی جادو کا بتاؤں گا، اتنا گھبرائے نہیں کہ اچھا آپ کہیں گے اچھا خواتین جو درس سن رہی ہیں، اچھا میں بھی کہوں میں کچھ بھول کیوں رہی ہوں آج کل بہت ساری چیز. خواتین بہو سوچے کہ مجھے بھی، میں بھی کہوں میں اتنے سے کچھ بھول کیوں رہی ہوں. اس کا مطلب ہے ساس نے اس دن میری کنگھی لے کر گئی تھی صاف کرنے کے بہانے اور پھر وہ کچھ گرے لگائی ہوں گی اور پڑھ کے پھونکا ہوگا. اب کنواں تلاش کر رہی ہوں گی جا کے درس کے فوراً بعد. تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جادو کی حقیقت انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے وہ، تو اتنا ٹینشن لینے کا نہیں. اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے. تو تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. ایک تو عمومی ہے، من شر ما خلق، یہ تو تمہید ہے ہر مخلوق سے جس میں بھی شر ہو. ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریک رات کے شر سے، اور جادوگروں کے شر سے جو اس طرح سے جادو کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ حسد کرنے والوں کے شر سے. ہو گیا بھائی؟ کتنا ٹائم باقی ہے؟ 4 منٹ رہتے ہیں. اصل میں یہ دونوں صورتیں آپس میں کنیکٹ ہے نا، اور پھر ان میں کیا علمی نکات ہیں. تو چلے میں اگلی صورت کا بھی بتا دیتا ہوں. اگلی صورت میں کیا، اس میں جو علمی نکات ہے کہ ان میں 3 سے کیوں پناہ مانگی گئی، ان میں 1 سے کیوں پناہ مانگی گئی، اور یہ اس کا شر ہوتا کیسے ہے، یہ ساری تفصیل پھر میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا. ابھی میں صرف 3 منٹ ہے نا بس، یہ ہو جائے گا. اگلی صورت میں پناہ مانگی گئی ہے قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے. الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی ہے. تو پہلے تو صرف رب کی بات تھی، اب تو اللہ کو اور صفات کا واسطہ دیا جا رہا ہے. اللہ تو ہمارا رب بھی ہے، تو بادشاہ بھی ہے، اور تو وہ ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی قابل عبادت بھی تو ہی ہے. ہر بادشاہ تو قابل عبادت نہیں ہوتا نا. ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس، صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے صورت میں. پچھلی صورت میں 3 چیزوں سے، اور اس صورت میں ایک چیز سے پناہ مانگی. وہ کیا ہے؟ وسوسے کرنے والوں کے شر سے، جو وسوسے کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ کہ جو بھی وسوسے والا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا کام کرے گا اور پھر پتلی گلی سے نکل جائے گا. انسان بھی یہی کرتے ہیں، بس وہ کچھ نہ کچھ چکر میں ڈال کے کیا کرتے ہیں، راستہ اپنا
وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، ان کا کام ہوتا ہے کنفیوز کر کے چھوڑ دینا. اور شیطان بھی یہ کرتا ہے، جنات وہ دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً وہ بھاگ جاتا ہے، وہ بھی قرار نہیں ہوتا اس کو دل میں. تو حدیث میں آتا ہے جیسے ہی کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، شیطان اپنی سون فوراً پیچھے کرتا ہے جو دل میں برے خیالات ڈال رہا تھا. تو انسان من شر الوسواس الخناس جو پیچھے ہٹتے ہیں، یہ ان کی کمزوری بتائی ہے کہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان کی بزدلی اللہ نے اس میں واضح کی ہے. لیکن ہیں بڑے خطرناک، ہیں ایسے کہ فوراً بھاگ جائیں گے لیکن کام بہت خراب کر کے جاتے ہیں. وہ کام کیا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں. اور ظاہر جب انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں تو وہ کسی بھی ایک ہدف کی طرف پھر دل جمعی کے ساتھ نہیں چلتا. آپ کو ایک منزل ہے نا، آپ نے وہاں جانا ہے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ یہ پتہ نہیں میری گاڑی اس ٹریک پہ چل، وہ منزل تک یہ راستہ وہاں جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا، تو آپ کی گاڑی میں پھر وہ اسپیڈ رہے گی نا. آپ کو ڈر لگا رہے گا پتہ نہیں میں منزل سے اور دور تو نہیں ہو رہا کہیں، تو جوش جذبہ ختم ہو جائے گا. ان لوگوں کی زندگی میں طاقت اور جان ختم ہو جاتی ہے. تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں. جنات شیطان ہوتے ہیں، یعنی شیطان بھی یہ کام کرتا ہے اور انسان بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ دونوں بہت اہم صورتیں. وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، ایک ہمارے ایک فالج زدہ بیچارے بوڑھے ملے پچھلے ہفتے، میں نے واقعہ سنایا تھا. میں نے ان سے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار میں تبلیغ میں گیا تھا، میں بلڈ پریشر بھی تھا، کولیسٹرول بھی تھا، شوگر بھی تھی. تو کسی اناڑی میرے جیسا کوئی ہوگا بیچارہ، اس نے کہا کہ بریانی اور قورمے کھا رہے تھے، تو اس نے کہا کھاؤ کھاؤ اللہ کا راستہ ہے کچھ نہیں ہوگا. تو کہہ رہے میں نے کھایا کچھ ہو گیا مجھے فالج ہو گیا مجھے. تو بہت برا بلا کہہ رہے تھے تبلیغ والوں کو. میں نے کہا بھی تبلیغ والے تو کم کھانا کم باتیں کرنے کو کہتے ہیں. تو وہ جس نے کیا غلط کیا. تو وہ اسی پر ایک اور واقعہ جو ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا، کہہ رہے ایک شوگر کا پیشنٹ تھا، اس کو ہم نے منع کیا کہ نہیں چینی کھانا. تو ایک کوئی صاحب آئے، انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا. بہت خطرناک پیشنٹ تھا، وہ بہت اصرار کیا. وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا داڑھی بھی تھی نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے، وہ ڈوبنا تھا انہوں نے، وہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا. صحیح ہے نا، پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے، میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے. یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، فرمایا سب سے بہترین لشکر، کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو، ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کتنے کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی، لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے، وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا، آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ ہی اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا، ڈوب جانا تھا انہوں نے، اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو، پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا، بھائی کیا کریں یار، یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا، وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی.
تو ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا, اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا, خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا, وہ دیوار کچھ ایسے, جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم, دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں, بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں, آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا. بہت محنتیں کی ہیں مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, میرے موبائل میں وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے. گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا, ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا, مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں, یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. تو ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں, کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, الگ کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے, لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دی.
قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے، ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے، بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں، اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا، میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی، اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی، جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت، آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. انسان کا بچہ نہیں بن رہا، نہ نفقہ دے رہا ہے، وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، ٹارچر رہنی کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اسے. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا، تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس سے؟ اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے، داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے، پوری دنیا نہ بھی ہو دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے، تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت؟ کیسے کی حکومت؟ پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے، ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد، ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے. اس اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے، جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں اس کو لیٹنا بھی ہوگا، اس کو بیٹھنا بھی ہوگا، اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے، تو وہ موویبل ہو، وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانا رسی سے جوڑ لینا. یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے، یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نہ آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے. منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر، تو قدر فی السرد مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ، تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کر لے گا. نہ اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو، سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم، سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں، اللاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر، تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کو بتا رہا تھا نا کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت، پھر فوج تیار کی ہے، پھر
सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लो, उनका तख्त था, हीरे जवाहरात थे और कैसा ताज था उनका, ये भी भरम के लिए। तो इसमें हमें ये भी मिलता है कि अगर भरम डालने के लिए आपको अच्छी ड्रेसिंग करनी पड़े और खानदानी लाइफ स्टाइल हो ताकि सामने वाले पे भरम अच्छे पड़े, तो ये भी शरीयत का हुक्म है। जैसे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा शाहाना लिबास था, तो किसी ने हजरत उमर को शिकायत लगाई कि ये गवर्नर बने और इतना बेहतरीन खूबसूरत लिबास पहन के चलते हैं फिरते हैं, ये तो दुनिया से मोहब्बत की अलामत है। हजरत उमर तो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, पेवनज़दा कपड़े पहनते थे। तो हजरत उमर ने खत लिखा, भाई ये क्या शिकायत है? हजरत मुआविया ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ, या अमीरुल मोमिनीन, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ ना, इनकी नजर में, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, इनकी नजर में लिबास की बड़ी वैल्यू है, ये मुझे वैल्यू नहीं देंगे अगर मैं गरीबों वाला लिबास पहन के घूमूं। तो ये सियासत थी उनकी, और ये हकीकत है कि आपका सबसे पहला इंप्रेशन किसका पड़ता है? आप लिबास का पड़ता है। आपके लाइफ उठने बैठने का स्टाइल क्या है आपका, वही आपके कपड़े में 10 किस्म के पेवंद लगे हुए हों, अगला कहेगा अबे भाई ये तो शायद इनके पास पैसे ही नहीं है, तो हमसे क्या लड़ेंगे ये, ठीक है ना। तो लड़ाई के लिए तो जाहिर है, हजरत मुआविया के पास जब दुश्मन के वफूद आया करते थे तो उनकी ड्रेसिंग देख के उनको अंदाजा हो जाता था, भाई ये छोटे लोग नहीं है। सवाल पैदा होता है, हजरत उमर ने ऐसा क्यों किया? भाई वो उनको वैसे ही इतना अल्लाह ने रोक दिया था कि वो उन कपड़ों में ही बहुत रोब था उनका। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेवनज़दा कपड़े थे, तो हदीस में तो आता है नबी के चेहरे पे अल्लाह ने इतना रोब डाल दिया था कि 1 महीने की मुसाफत से दुश्मन कांपने लगता था। कि नॉर्मली हुक्म जो शरीयत ने दिया है, भाई आपकी ड्रेसिंग, आपका लिबास सारा क्या होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी आपको कोई गिरा हुआ आदमी समझना शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं आती, लेकिन जब रिश्ता लेने जाते हो तो फिर आती है। फिर नहा धो के डिटॉल से ना 3 पीस सूट पहन के जाएंगे, फिर मजाल है कोई पेवनज़दा कपड़े पहन के चला जाए। तो सादगी है तो फिर जाना चड्डी बनियान, धोती बनियान में जा भाई तू वहां पे। क्योंकि हर वक्त ना लोग उलमा को ये देखो सादा होने चाहिए, इनकी पगड़ी देखो, इनके कपड़े देखो, और हमारे तो कोई है भी नहीं। तो खैर, तो वो मैं जल्दी से वो बता दूं ना, वो जो शरबत का गिलास रखा ना, तो वो डॉक्टर साहब मुझे वाकया सुना रहे थे, आज ही की बात है। शुगर के बड़े स्पेशलिस्ट आए हुए थे, गपशप थी उनके से। तो वो कहने लगे कि उसने कहा कि देखें, जो सहाबा ने दरिया में घोड़े दौड़ाए थे ना, पुल नहीं था वहां पे। अगर पुल होता तो दरिया में घोड़े नहीं दौड़ा, और अगर पुल बनाने का टाइम होता फिर भी नहीं दौड़ा। फिर ये मैं अपनी तरफ से एक इजाफा कर रहा हूं, पुल बनाने का टाइम होता, असबाब व वसाइल होते, फिर भी नहीं जाते, और वापस जाके दोबारा आने का टाइम होता फिर भी दरिया में घोड़े नहीं डालते। वो एक मजबूरी थी कि उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी यही किया है। उसने क्या किया कि बुजुर्ग भी रखे हुए, अल्लाह से दुआएं मांगे और फिर असबाब और वसाइल इख्तियार किए। भाई यहाँ पानी है तो पानी को क्रॉस करना हमारे लिए, सॉरी, पीछे समंदर है, बीच में खुश्की है, पानी नहीं था, खुश्की से हट के आगे पानी है। तो अब आगे हम घोड़ों पे जाएंगे अगर, तो घोड़ा पानी में नहीं जा सकता। तो उन्होंने ये नहीं कहा, सहाबा कराम ने पानी में घोड़े दौड़ा लिए थे तो हम भी खुश्की तक जाएंगे, और कुस्तुनतुनिया में बैक साइड से हमला करने के लिए ना, बाकी बिस्मिल्लाह ही तवक्कलतु अल्लाह फूंकों वाली सरकार होती तो मसला ही हल हो गया था यार। ये तो पहले जहन में आ जाता ना मेरे, बहुत लेट आया दिमाग में। एक शुफ सरकार हजरत वो सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने पास रखता, शुफ, और पूरा कुस्तुनतुनिया ही बढ़ जाता पूरा। अभी जो इलेक्शन में हुआ है ना, आपको पता है ना, जो वोटिंग हो रही थी, फलां जीत रहा है, मीम बनाई पाकिस्तानियों ने, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, शुफ एकदम वो नीचे हुआ, बड़ी टाइट मीम बनाई है कि इलेक्शन में यही हुआ है। बंदा कौन जीत रहा है, एकदम शुफ करके शुफ, फौरन नीचे। ऐसी ही रिपोर्टें चेंज हो रही थी ना इलेक्शन की। जो लोग टीवी के आगे या खबरों में बैठे हुए थे, तो पाकिस्तान में एक सरकार है जिसको सच्ची मुच्ची की शुभ सरकार है वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। तो इसलिए जो सियासतदानों में जो समझदार लोग हैं ना, वो उस जो पाकिस्तान की जो असल शुभ सरकार है ना, उससे बना के रखते हैं, ठीक है, कि हम बेशक एक वोट भी ना मिला, जब इन्होंने कहा शुभ, फौरन हम कहां चले जाएंगे, ऊपर। तो अच्छा खैर, समझ गए ना कौन सी सरकार है। एक तो ये सरकार है, जो एक और सरकार है
جو اصل شف سرکار ہے, وہ بڑی پاورفل سرکار ہے, وہ اس کا شف اصل شف ہے, اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا, وہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں نا, ڈرامہ کر رہی ہے. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, مشورہ کیا بھائی کیا کریں. مشورہ یہی طے ہوا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں, وہ کشتیاں بہت بڑی بڑی تھیں, جہاز نمائی تھیں وہ, تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا, تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح, مزید 600 سال لگ جائیں گے ہمیں, ناممکن ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے, جانیں ضائع ہو رہی ہیں, روز تیر اندازی ہو رہی ہے, لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں, اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں, تو اب یہ رسک لینا پڑے گا, آر یا پار. اب یہ بہت مشکل کام تھا. کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں, راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے. اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی, یعنی اس جہازوں کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا, اونٹ, گائے, دمبے, سب ذبح کر دو, اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو. اور یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے, ختم. اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھ کے نا, لکڑیاں رکھ کے ان کو دھکے دیں گے, کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے, کیونکہ اگر دھکے دے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو, کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ہوگا یہ, اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھائی یہ لوگ تو یہاں سے آئے, تو راتوں رات یہ کام کرنا ہے. کتنا بڑا, یہ گوروں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایسا کام کیا ہے جس کا تصور نہیں تھا. اتنی محنت خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر. کیا موٹی موٹی توند اور موٹے موٹے پیٹ ہوتے اگر اس وقت مسلمانوں کے, اور صبح شام بریانی اور قورمے کے ڈھکن کھل رہے ہوتے, اور تیجے کے نام پہ, 40ویں کے نام پہ, شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے, تو یہ کر لیتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگوں کا نیچرلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ صحابہ میں بھی تھا, بڑے بڑے بزرگوں میں تھا. لیکن یہ جو کھا کھا کے توندے نکل رہی ہیں نا, زیادہ کھا کھا کے, یہ بہت برا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی نا, جھوٹ اور بڑے پیٹ, موٹاپا. یہ حدیث ہے صحیح. تو قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, فوراً وہ ساری جانوروں کو رات کو, بھائی اب یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں. پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا. تو وہ پگھلا کے پورا فرش بنایا راتوں رات. جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی, ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے, کسی کا دماغ یہاں بھی جا. کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. اس وقت کاش ویڈیو کیمرے ہوتے نا, وہ فلما لیتے یہ ساری چیزیں. پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے نا اس پہ سب کو پار کیا, پانی میں اتار دیا. صبح صادق سے پہلے وہ بہت بڑی فوج مجاہدین کی, وہ پیچھے سمندری جہازوں پہ سوار ہو چکی تھی. صبح صادق سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا. اور پھر بیک سائڈ سے نا پانی پہ اترے وہ لوگ, اور پھر انہوں نے حملہ کیا. وہ عیسائیوں کو تو انہوں نے تو آگے دیکھ رہے ہیں نا, وہ ان کو کیا پتا پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے. ادھر سے انہوں نے تیر اندازی کی ہے, ادھر سے پیچھے سے حملہ کیا. وہ تو حیران ہو گئے, یار یہ بندے جو آئے کہاں سے ہیں یہ لوگ, بیچ میں تو خشکی ہے, اس میں تو جہاز آ ہی نہیں سکتا. یہ اسٹرگل اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے بھائی, پھر قومیں بنتی ہیں. وہ زوم سے نہیں بن جاتی خالی قومیں, سمجھ رہے ہو؟ بھی چھوڑو یہ, پھر زوم کاٹ دینا یار, ایک میم ہے, پھر وہ اچھا نہیں ہے. تو وہ ہے نا, میں جاپان گیا, زوم, وہ دیکھا ہے آپ لوگ؟ ابے نہیں, آپ لوگ میمز نہیں دیکھتے آپ لوگ, مجھے لگتا ہے. خیر, ہمارے سابق وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ میں جاپان گیا, زوم آواز آئی. پھر میں جاپان گیا, زوم آواز آئی. تو ایسے بنتی ہیں قومیں, زوم. اس میں لوگوں نے بڑی میمز, یہ کٹ کر دینا, وہ ورنہ پھونکو, جو ہماری سرکار جو اصل پھونک والی ہے وہ مسئلہ. اچھا خیر, تو خیر, تو یہ ہے اسباب. اب موسیٰ علیہ السلام جب آگے دریا کے آگے آ کے کھڑے ہوئے ہیں, تو اگر وہاں پل ہوتا تو پھر لاٹھی کو حکم ہوتا کہ سمندر پہ ماریں اور وہ 12 چشمے, اس سے 12 راستے بن جائیں, پھر ہوتا. اللہ میں کہتے ہیں پل سے جاؤ بھائی. یا واپسی کا آپشن بھی اگر ہوتا نا کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے, آگے راستہ نہیں ہے, تو یہ والا راستہ یہاں سے, تو بھی یہ نہ ہوتا, یہ والے راستے سے جائیں. جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے
اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں, اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا. ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں, ڈائریکٹ. تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے, میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے, ایک دم برباد ہو گئے. وہ کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا, کوئی نقصان ہوا. کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا کروڑوں روپے میں کھیل رہا تھا, پولٹری فارم کا اس کا بزنس تھا پشاور میں. تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی, ساری مرغیاں مر گئیں اور میں دیوالیہ نکل گیا, میرا ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں آپ نے, کیا آپ کو پتا نہیں ہے مرغیاں بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں. میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو, کوئی بھی جاب کر رہے ہو, کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں, 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں, اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں, کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. ہاں اس سے بہت زیادہ 10-10 سال کی 20-20 سال کی پلاننگ پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے, جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, ہر اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے. ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کے لوگ پاگل ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی کو بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے, اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ